بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، کسی کے گھر رشتہ دیکھنے جائے تو یہ 3 باتیں لازمی نوٹ کیجئے گا، کیونکہ رشتہ دیکھنے جانا کوئی ایک عام سی ملاقات نہیں ہوتی، بلکہ یہ وہ خاص لمحہ ہوتا ہے جہاں مستقبل کا ایک بڑا دروازہ کھلتا ہے اور اس کے پیچھے انسان کی پوری زندگی کھڑی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ نادانی میں اس لمحے کو محض ایک رسم سمجھ کر گزار دیتے ہیں۔ وہ مسکرا کر بات کر لیتے ہیں، چائے پی لیتے ہیں، چند روایتی اور رسمی سوال پوچھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید اب فیصلہ ہو گیا ہے، لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ انہی چند لمحوں میں وہ سب کچھ چھپا ہوتا ہے جو آنے والے برسوں کا سکون بھی بن سکتا ہے اور بے سکونی بھی پیدا کر سکتا ہے۔ ان ملاقاتوں میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ آنکھیں دیکھتی کم اور دل بہلتا زیادہ ہے۔ ہم وہی دیکھتے ہیں جو ہمیں دکھایا جاتا ہے اور وہی سنتے ہیں جو ہمیں سنایا جاتا ہے، اور اسی مخصوص و محدود دائرے میں رہ کر ایک ایسا بڑا فیصلہ کر لیتے ہیں جس کا اثر انسان کی پوری زندگی پر پڑتا ہے۔ بعد میں جب حقیقت آہستہ آہستہ سامنے آتی ہے تو انسان یہی سوچتا رہ جاتا ہے کہ کاش اس دن تھوڑا سا اور غور کر لیا ہوتا، کاش اسی لمحے کو پوری سنجیدگی سے لے لیا ہوتا۔ یاد رکھیں، زندگی کے تمام بڑے فیصلے ہمیشہ خاموش اشاروں میں چھپے ہوتے ہیں۔ وہ کبھی شور نہیں مچاتے، وہ خود کو ظاہر نہیں کرتے، بلکہ انہیں پہچاننے کے لیے صرف آنکھیں نہیں بلکہ ایک جاگتا ہوا شعور چاہیے، اور جو شخص اس لمحے میں جاگ گیا وہ بعد میں کبھی نہیں ٹوٹتا، لیکن جو یہاں سو گیا اسے زندگی بار بار جگاتی ہے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ کسی کے گھر رشتہ دیکھنے جائے تو یہ 3 باتیں لازمی نوٹ کیجئے گا۔ پہلی بات جو سب سے زیادہ وزن رکھتی ہے وہ ہے گھر کا ماحول اور خاندان کا اصل چہرہ۔ یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح گاڑ لے کہ آپ صرف ایک لڑکے یا لڑکی کو نہیں دیکھ رہے، بلکہ آپ ایک مکمل دنیا کے دروازے پر کھڑے ہیں جہاں کل آپ نے یا آپ کی اولاد نے سانس لینا ہے۔ اس لیے جب آپ اس گھر میں داخل ہو تو صرف آنکھوں سے نہیں بلکہ دل اور شعور سے دیکھیں۔ جب آپ اس گھر میں داخل ہو تو دیواروں کی خاموشی، کمروں کی ترتیب اور لوگوں کے چہروں کے تاثرات سب کچھ بول رہے ہوتے ہیں، بس سننے والا چاہیے۔ اگر لڑکی والے لڑکے کے گھر جا رہے ہیں تو صرف لڑکے کی نوکری یا شکل پر نہ رک جائے، بلکہ یہ دیکھے کہ اس گھر میں عورت کی عزت کتنی ہے، ماں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، بہنوں کی بات سنی جاتی ہے یا نہیں۔ اگر وہاں عورت کو دبایا جا رہا ہے یا اس کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں تو یاد رکھے کل آپ کی بیٹی بھی اسی فضا میں سانس لے گی۔ اگر گھر کے مرد سخت لہجے میں بات کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ آتا ہے یا ہر چیز پر کنٹرول جتایا جاتا ہے تو یہ کوئی وقتی رویہ نہیں بلکہ یہی اصل حقیقت ہے جو شادی کے بعد اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ اور اگر لڑکے والے لڑکی کے گھر جا رہے ہیں تو صرف ظاہری صفائی یا مہمان نوازی سے دھوکہ نہ کھائے، بلکہ غور کرے کہ اس گھر میں تربیت کیسی ہے، والدین کا آپس میں رویہ کیسا ہے، بات چیت میں نرمی ہے یا طنز اور تلخی چھپی ہوئی ہے۔ اگر گھر میں ہر کوئی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگا ہے یا صرف مہمان کے سامنے بناوٹ کا پردہ اوڑھا گیا ہے تو یہ وقتی شو ہے جو زیادہ دیر نہیں چلتا۔ اصل چہرہ ہمیشہ روز مرہ کے معمولات میں نظر آتا ہے۔ یہ بھی دیکھیں کہ گھر کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، کیا واقعی احترام موجود ہے یا صرف رسم نبھائی جا رہی ہے۔ اگر چھوٹے بڑوں کی عزت نہیں کر رہے یا بڑوں کے لہجے میں شفقت نہیں تو یہ خلا کسی نہ کسی دن ضرور سامنے آئے گا، کیونکہ جس ماحول میں انسان پلتا ہے نہ وہی اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے، اور شادی کے بعد وہی رویے دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھے، ایک لمحے کی گہری نظر آپ کو وہ سب دکھا سکتی ہے جو الفاظ کبھی بیان نہیں کرتے۔ اگر اس گھر کی فضا آپ کو اندر سے بے چین کر دیے یا اگر دل
کسی انجانے خوف کا اشارہ دے تو اسے ہرگز نظر انداز نہ کرے، کیونکہ شادی کے بعد یہی جگہ آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس لیے فیصلہ خوبصورتی یا وقتی تاثر پر نہیں بلکہ اس ماحول کی سچائی پر کرے جہاں کل آپ کی زندگی گزرنی ہے۔ دوسری بات جو نظر سے زیادہ دل سے دیکھی جاتی ہے وہ ہے لڑکے یا لڑکی کا رویہ اور اصل کردار۔ یاد رکھے، خوبصورتی آنکھ کو چند لمحوں کے لیے متاثر کر سکتی ہے، مگر رویہ دل پر مستقل نقش چھوڑ جاتا ہے۔ چہرہ کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، اگر لہجے میں غرور، بات میں سختی اور انداز میں بے ادبی ہو تو یہی چیز کل کی زندگی کو بوجھ بنا دیتی ہے۔ اس لیے ملاقات کے دوران صرف ظاہری شکل پر نہ رکے بلکہ اس شخص کے اندر جھانکنے کی کوشش کرے۔ اگر لڑکی اور لڑکے کو دیکھنے جا رہے ہیں تو اس کی بات کرنے کا انداز غور سے سنیں۔ کیا وہ تحمل سے بات کرتا ہے یا ہر جملے میں خود کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ کیا وہ بڑوں کا احترام کرتا ہے یا صرف رسمی ادب دکھا رہا ہے؟ دیکھیے کہ وہ آپ کی بیٹی کے بارے میں کس لہجے میں بات کرتا ہے۔ کیا اس میں ذمہ داری کا احساس ہے یا صرف خود اعتمادی کے نام پر انا چھپی ہوئی ہے؟ اگر وہ دوسروں کو کاٹ کر بات کرتا ہے یا چھوٹی بات پر چڑ جاتا ہے یا ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا ہے تو سمجھ لے کہ یہی رویہ کل آپ کی بیٹی کی روزمرہ زندگی کا حصہ بنے گا۔ اور اگر لڑکے والے لڑکی کو دیکھنے جا رہے ہیں تو اس کی خاموشی یا شرم کو صرف اچھائی نہ سمجھ لے بلکہ یہ دیکھے کہ اس کے اندر اعتماد ہے یا نہیں۔ کیا وہ بات سمجھ کر جواب دیتی ہے یا صرف ہاں میں ہاں ملا رہی ہے؟ کیا اس کے لہجے میں نرمی ہے یا چھپی ہوئی جھنجھلاہٹ؟ اس کا رویہ گھر کے دیگر افراد، خاص طور پر ملازمین یا چھوٹوں کے ساتھ کیسا ہے؟ یہ بات بہت کچھ ظاہر کرتا ہے، کیونکہ اصل کردار وہی ہوتا ہے جو انسان کو کمزور یا کم حیثیت لوگوں کے ساتھ دکھاتا ہے۔ یہ بھی دیکھے کہ وہ شخص اختلاف کو کیسے ہینڈل کرتا ہے۔ اگر کوئی سوال ذرا مختلف ہو جائے تو کیا وہ برداشت سے جواب دیتا ہے یا فوراً ڈیفینسو ہو جاتا ہے؟ کیونکہ شادی صرف اتفاق کا نام نہیں، اختلاف بھی اس کا حصہ ہے، اور وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو اختلاف میں بھی عزت برقرار رکھے۔ یاد رکھے، آج جو لہجہ آپ کو چند منٹ کے لیے سننے کو مل رہا ہے کل وہی آپ کی زندگی کی مستقل آواز بن جائے گا۔ ایک معمولی سی بے ادبی اور ایک چھوٹا سا تکبر وقت کے ساتھ بڑھ کر ایسی دیوار بن جاتا ہے جو دلوں کو جدا کر دیتا ہے۔ اس لیے اس ایک ملاقات میں آنکھوں سے زیادہ دل اور عقل کو استعمال کرے۔ تیسری اور نہایت فیصلہ کن بات مستقبل کی حقیقت ہے، یعنی مالی حالت اور ذمہ داری اٹھانے کی اصل صلاحیت۔ یہ وہ پہلو ہے جہاں اکثر لوگ جذبات کے دھوکے میں آ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حالانکہ سچ یہ ہے کہ محبت دل کا سہارا دیتی ہے، مگر گھر صرف احساسات پر نہیں چلتا۔ روزمرہ کی ضروریات، اخراجات اور فیصلے سب کچھ ایک مضبوط بنیاد مانگتے ہیں۔ اگر یہ بنیاد کمزور ہو تو رشتہ جتنا بھی خوبصورت کیوں نہ لگے وقت کے ساتھ دراڑیں ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر لڑکی والے لڑکے کے گھر جا رہے ہیں تو صرف یہ نہ دیکھے کہ لڑکا کما رہا ہے یا نہیں بلکہ یہ دیکھے کہ وہ کتنا ذمہ دار ہے، اس کی آمدنی مستقل ہے یا وقتی، کیا وہ اپنی کمائی کو سنبھالنا جانتا ہے یا صرف دکھاوے پر خرچ کرتا ہے، اس کی سوچ میں گھر بنانے کا شعور ہے یا صرف آج کی زندگی جینے کا انداز۔ یہ بھی پرکھے کہ وہ مشکل وقت میں فیصلے کیسے کرتا ہے، کیا وہ دباؤ میں ٹوٹ جاتا ہے یا حالات کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ کل آپ کی بیٹی نے اسی شخص کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور اگر وہ خود اپنے قدموں پر مضبوطی سے کھڑا نہیں تو وہ کسی اور کو سہارا کیسے دے گا؟ اور اگر لڑکے والے لڑکی کے گھر جا رہے ہیں تو یہاں بھی صرف یہ نہ دیکھے کہ لڑکی جاب کرتی ہے یا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اس میں ذمہ داری کا شعور ہے۔ کیا وہ گھر کے معاملات کو سمجھتی ہے، ترجیحات کو پہچانتی ہے اور حالات کے مطابق خود کو ڈھال سکتی ہے؟ اگر وہ کماتی ہے تو کیا اس میں تعاون کا جذبہ ہے یا صرف اپنی ذات تک محدود ہے؟
کیونکہ ایک مضبوط گھر صرف ایک فرد کی کمائی سے نہیں بلکہ دونوں کی سمجھداری، تعاون اور ذمہ داری سے بنتا ہے۔ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ دونوں طرف سوچ کتنی حقیقت پسندانہ ہے، کیا وہ مستقبل کے بارے میں واضح ہیں یا صرف خوابوں میں جی رہے ہیں، کیا وہ ذمہ داریوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے یا ہر مشکل سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ شادی کے بعد زندگی سوال نہیں کرتی بلکہ سخت امتحان لیتی ہے۔ اگر آپ کی بیٹی جوان ہو چکی ہے اور آپ اس کے لیے رشتہ دیکھنے نکلے ہیں تو یہ صرف ایک رسمی ملاقات نہیں بلکہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس پر آپ کی بیٹی کی پوری زندگی کا سکون یا بے سکونی کھڑی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا بیٹا جوان ہو چکا ہے اور آپ بہو کی تلاش میں کسی کے گھر جا رہے ہیں تو یہ محض پسند یا ناپسند کا معاملہ نہیں بلکہ ایک ایسے انسان کو اپنے گھر لانے کا فیصلہ ہے جو آنے والے وقت میں آپ کے گھر کی فضا، آپ کے بیٹے کی زندگی اور آپ کی آنے والی نسلوں کی تربیت تک اثر انداز ہوگا۔ اس لیے اس عمل کو ہلکا نہ لیں، اسے ایک سنجیدہ مشاہدہ سمجھے جہاں ہر چھوٹی چیز ایک بڑا اشارہ دیتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو آپ کو ہر حال میں نوٹ کرنی ہے وہ ہے اس گھر کا ماحول اور خاندان کا اصل چہرہ۔ جب آپ دروازے سے اندر داخل ہو تو صرف سلام دعا تک محدود نہ رہے بلکہ اس گھر کی فضا کو محسوس کرے۔ یہ دیکھے کہ لوگوں کے چہروں پر سکون ہے یا دباؤ، بات کرنے کا انداز نرم ہے یا سخت، ایک دوسرے کے ساتھ عزت کا رشتہ ہے یا صرف دکھاوے کی شائستگی ہے۔ اگر لڑکی والے لڑکے کے گھر گئے ہیں تو خاص طور پر دیکھیں کہ اس گھر میں عورت کی حیثیت کیا ہے، ماں کو عزت مل رہی ہے یا نظر انداز کیا جا رہا ہے، بہنوں کی بات سنی جاتی ہے یا انہیں خاموش رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے، کیونکہ یہی وہ ماحول ہے جہاں کل آپ کی بیٹی نے زندگی گزارنی ہے۔ اور اگر یہاں احترام نہیں تو وہاں سکون کی امید رکھنا خود کو دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ اسی طرح اگر لڑکے والے لڑکی کے گھر جا رہے ہیں تو صرف مہمان نوازی کے ظاہری رنگ میں نہ بہہ جائے بلکہ یہ بھی دیکھے کہ اس گھر کے افراد آپس میں کیسے پیش آتے ہیں، کیا ان کے درمیان محبت حقیقی ہے یا صرف مہمان کے لیے ایک ڈرامہ سجا ہوا ہے، کیونکہ اصل ماحول وہ ہوتا ہے جو بغیر تیاری کے نظر آئے، نہ کہ وہ جو چند گھنٹوں کے لیے بنایا جائے۔ دوسری چیز جسے نظر انداز کرنا سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے وہ ہے لڑکے یا لڑکی کا رویہ اور کردار۔ یہ وہ سچ ہے جو کسی میک اپ، کسی کپڑے، کسی بناوٹ کے پیچھے زیادہ دیر نہیں چھپ سکتا۔ اگر آپ لڑکے کو دیکھنے گئے ہیں تو اس کے الفاظ کو نہیں بلکہ اس کے لہجے کو سنیں، اس کی باتوں کو نہیں بلکہ اس کے انداز کو سمجھیں۔ کیا وہ دوسروں کو عزت دے رہا ہے، کیا وہ بات کرتے ہوئے تحمل دکھا رہا ہے یا ہر جملے میں اپنی برتری ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اگر اس کے اندر انا، غصہ یا بے صبری چھپی ہوئی ہے تو یقین رکھے کہ شادی کے بعد یہ چیزیں اور زیادہ واضح ہو جائے گی۔ اور اگر آپ لڑکی کو دیکھنے گئے ہیں تو صرف اس کی خاموشی یا شرم کو خوبی نہ سمجھ لے بلکہ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر سمجھداری ہے یا نہیں، کیا وہ بات کو سمجھ کر جواب دیتی ہے، کیا اس کے رویے میں نرمی کے ساتھ ساتھ وقار بھی ہے یا صرف بناوٹ کا ایک پردہ ہے جو وقت کے ساتھ ہٹ جائے گا۔ تیسری اور سب سے حقیقت پر مبنی چیز ہے مالی حالت اور ذمہ داری اٹھانے کی صلاحیت۔ اگر آپ لڑکی والے ہیں تو یہ ہرگز نہ سوچے کہ بس لڑکا کما رہا ہے تو کافی ہے بلکہ یہ دیکھے کہ وہ اپنی کمائی کو کیسے مینج کرتا ہے، کیا اس میں استحکام ہے یا صرف وقتی چمک ہے، کیا وہ واقعی ایک گھر چلانے کے قابل ہے یا صرف اپنی ذات تک محدود ہے۔ اور اگر آپ لڑکے والے ہیں تو یہ نہ دیکھے کہ لڑکی کماتی ہے یا نہیں بلکہ یہ دیکھے کہ کیا اس میں ذمہ داری کا شعور ہے، کیا وہ اس گھر کو سمجھداری سے سنبھال سکتی ہے، کیا وہ مشکل وقت میں ساتھ دینے کا حوصلہ رکھتی ہے یا نہیں، کیونکہ ایک مضبوط رشتہ صرف پیسوں سے نہیں بلکہ ذمہ داری کے احساس سے قائم ہوتا ہے۔
اگر آپ نے ان تین چیزوں کو صحیح معنوں میں دیکھ لیا، سمجھ لیا اور دل سے محسوس کر لیا تو آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا، اور اگر آپ نے ان کو نظر انداز کیا تو بعد میں چاہ کر بھی حقیقت کو بدل نہیں سکیں گے۔ جب آپ ان تین بنیادی حقیقتوں کو سمجھنے کے بعد اگلا قدم اٹھاتے ہیں تو دراصل آپ ایک فیصلہ نہیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کی بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں معمولی سی لاپرواہی بھی بڑے نقصان میں بدل سکتی ہے۔ اگر آپ بیٹی کے رشتے کے لیے لڑکے کے گھر گئے ہیں اور آپ نے ماحول کو صرف ظاہری مہمان نوازی تک محدود رکھ دیا ہے، رویے کو صرف چند جملوں پر پرکھا ہے اور مالی حالت کو صرف ایک تنخواہ کے نمبر پر ناپ لیا ہے تو یاد رکھیں آپ نے حقیقت کا صرف اوپری حصہ دیکھا ہے، گہرائی نہیں۔ اسی طرح اگر آپ اپنے بیٹے کے لیے بہو دیکھنے لڑکی کے گھر گئے ہیں اور صرف اس کی خوبصورتی، لباس یا وقتی انداز سے متاثر ہو گئے ہیں تو یہ ایک ایسا فریب ہے جو وقت کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے۔ اصل کھیل ہمیشہ ان تین چیزوں میں چھپا ہوتا ہے۔ جو انہیں سمجھ لیتا ہے وہ کبھی اندھیرے میں فیصلہ نہیں کرتا۔ جب آپ لڑکے کے گھر بیٹھے ہیں تو خود کو مہمان نہ سمجھے، خود کو ایک مشاہدہ کرنے والا سمجھے۔ دیکھیے کہ اس گھر میں اختلاف کیسے ہینڈل ہوتا ہے۔ اگر کسی بات پر ہلکی سی رائے مختلف ہو جائے تو کیا لہجہ بدل جاتا ہے یا برداشت کے ساتھ سنا جاتا ہے؟ کیونکہ شادی کے بعد زندگی میں سب کچھ ایک جیسا نہیں رہتا، اختلاف لازمی ہوتا ہے، اور وہی گھر کامیاب ہوتا ہے جہاں اختلاف میں بھی عزت باقی رہے۔ اگر وہاں بات بات پر آوازیں بلند ہوتی ہے یا ایک دوسرے کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ کل آپ کی بیٹی بھی اسی دباؤ کا شکار ہو سکتی ہے۔ اسی طرح لڑکے کے کردار کو صرف اس کی باتوں سے نہیں بلکہ اس کے رد عمل سے جانچیں۔ کوئی غیر متوقع سوال کرے، کوئی ایسی بات چھیڑے جہاں وہ خود کو ڈیفینڈ کرے، تب اس کا اصل مزاج سامنے آتا ہے، کیونکہ انسان کی حقیقت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آتا ہے۔ اب اگر آپ لڑکی کے گھر بیٹھے ہیں تو یہاں بھی وہی اصول لاگو ہوتا ہے۔ لڑکی کے کردار کو صرف اس کی خاموشی یا مسکراہٹ سے نہ ناپیں بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ حالات کو کیسے سمجھتی ہے۔ اگر اسے کسی بات پر رائے دینے کا موقع دیا جائے، کیا وہ سوچ سمجھ کر بات کرتی ہے یا صرف دوسروں کی ہاں میں ہاں ملاتی ہے؟ کیونکہ کل یہی لڑکی آپ کے بیٹے کی شریک حیات ہوگی اور زندگی کے فیصلوں میں اس کا کردار اہم ہوگا۔ یہ بھی دیکھیں کہ اس کے گھر میں اسے کس حد تک ذمہ داری سکھائی گئی ہے۔ کیا وہ صرف سہولتوں کی عادی ہے یا مشکل حالات میں خود کو سنبھال سکتی ہے؟ کیونکہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا اور وہی رشتہ مضبوط رہتا ہے جہاں دونوں افراد مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بن سکے۔ مالی پہلو کو بھی صرف اعداد و شمار تک محدود نہ رکھے بلکہ اس کے پیچھے کی سوچ کو سمجھے۔ اگر لڑکا کما رہا ہے تو کیا وہ سیونگ اور پلاننگ جانتا ہے یا صرف خرچ کرنے میں یقین رکھتا ہے؟ کیا اس کے پاس مستقبل کا کوئی واضح پلان ہے یا وہ بس حالات کے ساتھ بہہ رہا ہے؟ اگر لڑکی کماتی ہے تو کیا اس میں تعاون کا جذبہ ہے یا وہ اپنی دنیا میں محدود ہے؟ کیونکہ ایک گھر صرف پیسوں سے نہیں چلتا بلکہ اس سوچ سے چلتا ہے جو پیسوں کو استعمال کرنا جانتی ہو۔ اگر سوچ میں میچورٹی نہ ہو تو بڑی سے بڑی آمدنی بھی کم پڑ جاتی ہے، اور اگر سمجھداری ہو تو محدود وسائل میں بھی سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ رشتہ صرف دو افراد کا نہیں ہوتا، یہ دو خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ اگر ایک طرف سمجھداری ہے اور دوسری طرف لاپرواہی، ایک طرف احترام ہے اور دوسری طرف انا، تو یہ توازن زیادہ دیر قائم نہیں رہتا۔ اس لیے جب آپ فیصلہ کریں تو جذبات کو ایک طرف رکھ کر حقیقت کو سامنے رکھیں۔ وہ چیزیں دیکھیں جو آج چھوٹی لگ رہی ہے کیونکہ کل یہی بڑی بن کر سامنے آئے گی۔ ایک غلط اندازہ، ایک غلط تاثر پوری زندگی کی آزمائش بن سکتا ہے۔ آخر میں یہ بات اپنے
دل میں بٹھا لے کہ رشتہ طے کرنا جلدی کا نہیں، سمجھداری کا کام ہے۔ اگر آپ نے ان 3 چیزوں کو واقعی گہرائی سے دیکھ لیا، ان کے پیچھے چھپی حقیقت کو سمجھ لیا، تو آپ کا فیصلہ مضبوط ہوگا اور آپ کو بعد میں پچھتانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔